तुम एक मरतबा फिर से हाजिर हैं। कासिम अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाह जी, तरबियत, बच्चों की तरबियत कैसे की जाए ये तो आपने हमें सिखा भी रहे हैं, आपसे मजीद भी जानेंगे, लेकिन एक जो बच्चा, मासूम बच्चा, उसको माँ बाप के अलावा और कौन से रोल मॉडल है जो इंस्पायर करते हैं? याद रखिए कि बच्चा जो मीडिया पे देखता है उससे भी मुतासिर होता है। अच्छा। बच्चा जिसको क्लासरूम में देखता है उससे बड़ा मुतासिर होता है। टीचर, बहुत से लोग जो जिंदगी में पढ़ाने के लिए आते हैं वो आइडलाइज करता है अपने टीचर्स को, अपने मेंटोर्स को, अपने गुरु मुर्शिद को आइडलाइज करता है कि मैंने ऐसा बनना है। ठीक है जी। आप देखिए ये दुनिया में जितने भी कैरेक्टर हैं जो फर्जी कार्टून्स की शक्ल में सुपरमैन टाइप बनाए गए, क्यों बनाए गए? कि बच्चा जो उनसे किसी से इंस्पायर हो कि अच्छाई ना मरे। आपने वो टॉम एंड जेरी देखे होंगे। हाँ। छोटा सा चूहा जो सा बिल्ली की शामत आई होती है, यानी एहसास दिलाया जाता है उस कार्टून के जरिए कि छोटा होना मैटर नहीं करता। हाँ। आपका पर्पस मैटर करता है। बिल्कुल। आपका चैलेंज जितना मर्जी बड़ा है, अगर आपका मोटिव है, आप सामना करते हो, टक्कर लेते हो तो आप निकल जाते हो आगे। ऐसा ही है। इसी तरह आप ये भी सीखते हैं इंस्पायरेशन से कि आपके इर्द गिर्द के लोग जो मसाइल हैं, चैलेंज है, उनका सामना कैसे कर रहे हैं। अगर वो रोते धोते हैं, गिला शिकवा करते हैं, मर गए ये करते हैं, तो फिर यकीनी बात है बच्चे का अपना मोरल भी डाउन हो जाता है। वो सोच लेता है कि मैं शायद कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जब वो देखता है प्रैक्टिकली कि सब परफॉर्म कर रहे हैं, सब डिलीवर कर रहे हैं और हर कोई स्ट्रगलर है, फाइटर है, तो बच्चे के अंदर भी एक विल पावर पैदा होती है। लेकिन यकीनी बात है उस्ताद के साथ वालिदैन को इंस्पिरेशनल बनना बड़ा जरूरी है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने अंदर ऐसी खूबियां जरूर पैदा करें कि आपके बच्चे आपसे मुतासिर हों। ऐसा है। बच्चों पे जो रिसर्च है वो बेटियां जो अपने बाप से मुतासिर होती हैं, हाँ। वो राह जाते किसी से मुतासिर नहीं होती। वो एक मजबूत किरदार की मालिक होती है। उनका एक रोल मॉडल होता है कि हमारा बाप कितना एक सुपरमैन जबरदस्त इंसान है। और वो बच्चे जो घर से कोई इंस्पायरेशन नहीं लेते, उनको पता लगता है कि यार ये तो कोई हाल ही नहीं है। हाँ। घर के सिस्टम का जनाजा निकला हुआ है और कोई पूछ गिछ नहीं है, कोई मिसाली बात नहीं है, तो यकीनी बात है कि इसका नतीजा बड़ा भयानक निकलता है कि बच्चे फिर कल कलां को उसी शेप में नजर आते हैं। लेकिन एक बच्चे की तरबियत में, एक स्कूल में जब बच्चा जाता है तो एक टीचर, उसका कितना रोल होता है? देखिए टीचर जो है ना, वो मैं समझता हूँ कि किसी हद तक हाँ। वो मुस्तकबिल साज होता है, वो बना देता है मुस्तकबिल को। अगर टीचर शफीक है, मेहरबान है, कोऑपरेटिव है, उसका रवैया टीचर वाला सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये, तो बच्चा कहां से कहां चला जाता है। नालायक बच्चा भी लाइक हो जाता है। इंडिया ने वो एक बड़ी अच्छी मूवी बनाई हुई है इस पे, तारे जमीन पे, कि एक टीचर का रोल होता है एक ऐसे बच्चे के लिए जिसके लिए लिखना पढ़ना मुश्किल है, वो उसको कमाल का बना देता है। तो बाज़ औक़ात एक टीचर जो है वो थोड़ी सी शफकत से, तवज्जो से, मोहब्बत से रिजल्ट खुद को दे के, चैलेंज लेके, उसको भी कोई टारगेट देके अचीव करवा देता है। लेकिन अगर टीचर के पास खुद कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, हाँ। गोल नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, तो फिर टीचर पढ़ाएगा भी तो उसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। खुद वो लाइफ में सक्सेसफुल नहीं है तो मैं कहता हूँ सक्सेसफुल होने से ज्यादा भी रवैया सक्सेसफुल होना बड़ा जरूरी है। मैंने तो अब गुर्बत को भी तकसीम कर दिया है कि अगर आपकी दुनिया में गुर्बत है, जेब में पैसे नहीं, तो इतना मैटर नहीं करता, लेकिन आप ज़हनी तौर पर गरीब है, बहुत गरीब है, फिर अगर आप कामयाब हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप ज़हनी तौर पे नाकाम है, आप कामयाब होने के बावजूद भी फिर नाकामी कहलाएंगे। तो कामयाबी जो सी है उसका ताल्लुक रवैये और सोच के साथ है। लेकिन सिंगल पेरेंट्स भी तो होते हैं ना जो अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, तो उनको क्या कहेंगे? उनको आप किस तरह से, क्योंकि आपके पास तो बहुत से केसेस आते होंगे, तो सिंगल मदर के लिए भी और फादर के लिए भी। अच्छा देखो फिजा, इंतहा का चैलेंज ये होता है कि वो तमाम बच्चे जो सिंगल पेरेंट वाला मामला जहां होता है और वो डिवोर्स की शक्ल में हो या डेथ की शक्ल में कुछ भी हो, वहां पर चैलेंज एक सतून पे दो सतून का लोड आ जाता है, एक बंदे पे दो बंदों का लोड आ जाता है। वहां माँ को बाप भी बनना पड़ता है, बाप को माँ भी बनना पड़ता है। तो वहां पर मैं समझता हूं कि बड़ी केयर की जरूरत होती है, बड़ी अटेंशन की जरूरत होती है। यकीनन बाप की कमी को पूरी नहीं कर सकता, बाप ही होता है। माँ की कमी को पूरी नहीं कर सकता, माँ ही होती है। लेकिन अगर ऐसा कभी हो तो जो एक सिंगल रह गया आइडेंटिटी, जो एक सिंगल पेरेंट, उसको जरूर ब-जरूर हौसला, जिगरा और बर्दाश्त पैदा कर लेनी चाहिए कि इसके बगैर हो नहीं सकता कि हम इनको कामयाब बनाएं। बिल्कुल। और जो सिंगल पेरेंट्स होते हैं, क्या उनके बच्चे डिस्टर्ब होते हैं अपनी लाइफ में, नॉर्मल रूटीन्स में? देखिए जर्नलाइज बात करूं तो डिस्टर्ब होते हैं। अच्छा, मतलब आप बच्चों से जर्नलाइज बात करूं तो डिस्टर्ब होते हैं। एक्सेप्शनल केसेस ऐसे हैं जिसमें वो जो महरूमी है वो ताकत बन जाती है। एक्सेप्शनल केसेस में कि जहां बच्चे को समझ आई है कि ये तो जिंदगी मुझे खुद जी नहीं पड़नी, हवा के थपेड़े तो बहुत ज्यादा है, वो बड़ी छोटी उम्र में गली में खड़ा हो गया बेचारा, जिंदगी के बाजार में उसे जाना पड़ गया, चैलेंज, तनकीद, मुश्किलात, अपना भाव लगाना पड़ा। पता लगा तो मैं तो 600 नहीं कमा सकता महीने का, दिहाड़ी लगा के जो मर्जी कर लो, मेरी तो कोई वैल्यू नहीं है। वो स्ट्रगलर जो है ना,
زیادہ میچور کر دیتا ہے, زیادہ میچور ہو جاتا ہے. لیکن یہ یاد رکھیے گا اس کے اندر ایک درد, ایک تکلیف, ایک غم ضرور رہتا ہے, کہیں نہ کہیں رہتا ہے. یہ درد, غم, تکلیف کہیں نہ کہیں رشتہ رہتا ہے. جیسے ایک زخم بھرا نہ ہوا ہو, وہ اس میں سے خون رشتہ رہتا ہے, وہ تکلیف کہیں نہ کہیں اس کو کاٹتی ضرور رہتی ہے. ہاں, چپتی ہے. ایسا مطلب میرے سننے میں آیا ہے کہ ایک ماں جو ہے وہ باپ بن کر پال سکتی ہے, ایک بچوں کی تربیت کر سکتی ہے, لیکن فادر جو ہے وہ ماں بن کر ماں کا رول اس طرح سے ادا نہیں کر سکتا. کیا آپ نے تو پریکٹیکلی دیکھا ہوگا. میں 100% اس پہ ایگریڈ کروں گا. جتنے میں نے کیسز دیکھے ہیں اس میں اگر باپ پہ لوڈ پڑ جاتا ہے, وہ ڈیورس کی شکل میں ہو اور بچے اگر باپ کے پاس رہ جائیں, یا پھر خدا نخواستہ کہ اگر کسی کی بیوی کا انتقال ہو جائے, اس کیس میں باپ کے لیے بڑی مشکلات, کیونکہ جاب کرنا, ذمہ داریاں, ٹاسک کے ساتھ ساتھ بچے پالنا بڑا مشکل ہے. پھر مجبوراً اس کو دوسری شادی کرنی پڑتی ہے. اچھا, دوسری شادی کے چیلنج یہ آتے ہیں کہ بچے, پہلے والے بچے وہ پھر کبھی برداشت نہیں کرتے کہ اس جگہ پہ راجا کی جو رانی بدل گئی ہے, وہ رانی کو برداشت نہیں کرتے. تو وہ رانی جو ہے وہ بھی تو پھر اپنا بچہ سمجھے اس کی تربیت کرے نا. اچھا, اس میں 2 اب چیزیں آتی ہیں. بعض عورتوں کو اللہ نے بڑا اعلیٰ ظرف حوصلہ دیا ہوتا ہے اور وہ بڑی کمال کریکٹر کی عورتیں ہوتی ہیں, وہ پرائے بچے بھی ایسے پال لیتی ہیں. اصل میں نا ان کے اندر سرتاپا وجود ماں کا ہوتا ہے, انسانیت ہوتی ہے. اللہ انسانیت سب میں ہونی چاہیے. ان کے اندر ممتا بہت زیادہ ہوتی ہے. اچھا, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز میں بتا رہا ہوں. آپ نے کہیں دیکھیں گے میرڈ نہیں ہوتی, بلکہ مجھے یہ پوچھنا چاہیے کہ ماں میں ممتا کا فیکٹر ہونا کتنا ضروری ہے. بعض بچیاں میرڈ نہیں ہوتی, اور وہ یعنی کہہ لو کہ کوئی لڑکی میرڈ ہے, اس کی چھوٹی بہن میرڈ نہیں ہے, چھوٹی بہن سپورٹیو ہو کے بچے پالنے لگ پڑتی ہے. وہ پتہ لگتا ہے کہ اس چھوٹی بہن میں ممتا کا احساس زیادہ ہے. تو بعض عورتوں میں ممتا کا احساس زیادہ ہوتا ہے, ممتا کی کیپیسٹی کی وجہ سے وہ پرائے بچے کو بھی پال کے سینے سے لگا کے اس کو بڑا انسان بنا دیتی ہیں. لیکن چاہتے نہ چاہتے تعصب, تکلیف, اپنا پرایا فرق ڈالنا, پھر اور بچے جب آتے ہیں, رانی کے نئے بچے آتے ہیں, وہ پھر پرانی رانی کے بچوں کو تکلیف محسوس ہوتی ہے اور وہ تقسیم کرنے لگ پڑتی ہے مال کو, اسباب کو, پراپرٹی کو, چیزوں کو. ناانصافی کی وجہ سے بڑا پھر نقصان ہونے لگ پڑتا ہے. اس وجہ سے بچے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. لیکن ہمارے معاشرے کا بھی تو یہ ذہن ہے نا کہ اگر سٹیپ جو مدر ہے تو وہ پیار نہیں کرے گی, اگر سٹیپ بچے ہیں تو ان کو دور رکھنا ہے. یہ تو معاشرے کا بھی فیکٹر ہے. میرا خیال ہے معاشرہ ان لوگوں کا نام ہی ہوتا ہے. کسی معاشرے میں کوئی کتاب تو اس پہ چھپی نہیں ہے کہ ماں سے نفرت کرنی ہے, وہ اگر ستیلی ماں ہے تو اس سے ضرور نفرت کرے, ایسا نہیں ہے. یہ رویہ لاشعوری طور پہ ہم فالو کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں پتہ نہیں لگ رہا ہوتا ہم کس کی محبت میں گرفتار ہو گئے, ہمیں پتہ نہیں لگ رہا ہوتا ہم کس سے نفرت کرنے لگ پڑے, ہمیں پتہ نہیں لگ رہا ہوتا کہ کوئی کتنا ہمیں اچھا لگ رہا ہے, ہمیں پتہ نہیں لگ رہا ہوتا کہ کوئی کتنا ہمیں برا لگنا شروع ہو گیا, ہمیں پتہ نہیں لگ رہا ہوتا کہ کوئی کتنا دور ہو گیا, اپنے دور ہو جاتے ہیں. ہمیں پتہ نہیں لگ رہا ہوتا کہ کوئی آہستہ آہستہ خاموشی کے ساتھ ہمارے دل میں گھر کر گیا. تو یہ ایک پروسیس ہے جو چلتا رہتا ہے. بالکل. اور بچہ جو ہے وہ اس سے کہیں نہ کہیں وہ انٹر ریلیٹ ہو کے متاثر ہوتا رہتا ہے, جو اپنے ارد گرد چیزیں ہیں, جو انوائرمنٹ ہے اس سے انسپائر ہوتا ہے. لیکن اگر اسی بات کو تربیت پر بات کریں تو کچھ پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں بہت زیادہ مذہبی ہوتے ہیں, کچھ پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں جو بہت ماڈس کوڈ ہوتے ہیں, جو درس کی تعلیم ہوتی ہے, جو دینی تعلیم ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ پہلے مدرسے سے حاصل کرے پھر دنیاوی تعلیم کی طرف جائے, اور جو بچے ہیں وہ دنیاوی تعلیم تو حاصل کر لیتے ہیں لیکن دین کی طرف نہیں آتے. ان دونوں کو بیلنس لے کر پیرنٹس کو کس طرح سے چلنا چاہیے؟ دیکھیے, ایک تو واضح کر دوں کہ دین کے بارے میں بہت سی انفارمیشن اپنی جگہ, سارا آنکھوں پہ دین کا علم جس کو آپ نے کہا, عقائد مضبوط ہونا بڑا ضروری ہے. عقائد مطلب نظریات. مثلا ہمارا ایمان ہے کہ اللہ رازق ہے, ہمارا ایمان ہے کہ معبود اللہ کی ذات ہے, ہمارا ایمان ہے کہ آخری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے, پوری کائنات آپ کے قدموں پہ نثار. جب آپ بنیادی عقائد بچوں کو واضح مضبوط دیتے اور یادداشت کی حد تک نہیں دیتے, یہ ایک بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے جس کو بار بار کہتے ہیں کہ انسان بھول جاتا ہے, اس کو بار بار یاد اس نقطے کو فضا اس طرح سمجھنا تم نے کہ بہت سے لوگ یادداشت کا نام عقیدہ رکھتے ہیں. نہیں, اچھا, یادداشت کا نام عقیدہ نہیں ہوتا. آپ کی حرکات و سکنات سے پتہ لگتا ہے آپ کا عقیدہ کیا ہے. مثال لیجئے, یہ چیز پڑی ہے, یہ میری نہیں ہے اور میں اٹھا لیتا ہوں, تو یہ میرا اپرائی چیز کا اٹھا لینا اظہار ہے, میرے میں ایمان نہیں ہے. ایمان کا مطلب یہ ہے کہ میرا اس رازق پہ ایمان ہو جس نے میرا نصیب لکھا ہے. میں کسی کے نصیب کو چرانا, اٹھانا, چھیننا یا اس سے چھیننا, اس سے دور کرنا نہیں چاہتا. جب بچوں کے پاس بنیادی عقائد ہوتے ہیں, پھر گریٹیچیوڈ ہوتا ہے, شکر گزاری ہوتی ہے کہ کوئی کائنات کا مالک ہے جو پال رہا ہے, دے رہا ہے, نواز رہا ہے. بنیادی عقائد کا ٹھیک ہونا بچوں کا بڑا ضروری ہے. اور میں پھر کہوں گا یہ عقیدے اگر والدین کے درست ہوں گے تو بچوں کے درست ہوں گے. اچھا, میں نے کئی بچوں کو ایسے دیکھا, بڑے ریئر کیس جو ان سے جو باہر گئے ہیں, لادین ہو گئے,
یا باہر گئے ہیں تو وہ عقیدے سے 100% آؤٹ ہو گئے. جب میں نے ریسرچ کی تو پتا لگا یہ وہ بچے تھے جن کے گھروں میں والدین کے بھی عقیدے کو واضح نہیں تھا, یعنی وہ خود بھی کنفیوز تھے. جب بڑوں کے عقیدے واضح نہیں ہوں گے تو بچوں کے عقیدے پھر کیسے واضح ہوں گے؟ جی یہیں سے دوبارہ سے گفتگو کا آغاز کریں گے, لیکن ایک چھوٹے سے بریک کی طرف ہمیں جانا ہے. ناظرین فیس بک پر آپ لائیو دیکھ سکتے ہیں ہمارا پروگرام facebook.com/7newstv پر. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, گفتگو میں ایک بار پھر سے حاضر ہے. قاسم علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور میں اپنے دیکھنے والوں کو ایک مرتبہ پھر سے بتاتی چلوں کہ آج جس ٹاپک پر ہم ڈسکشن کر رہے ہیں وہ ہے تربیت. بچوں کی تربیت کس طرح سے کی جائے, کون کون سے فیکٹرز ہیں جن کو زیر غور لا کر بچوں کی تربیت کرنی چاہیے. اچھا شاہ جی, ہمارے جو مائیں ہیں, جو نانیاں ہیں, دادیاں ہیں, یہ کہانیاں بھی تو بچوں کو سناتے ہیں, اور بچے بڑے شوق سے ایسی کہانیاں سنتے ہیں, تو ان کی صحبت بچوں کی تربیت میں کتنا اثر ڈالتی ہے؟ یاد رکھیے کہ بچے نے جو کہانیاں سنی ہوتی ہیں, چاہتے نہ چاہتے لاشعوری طور پہ ان کہانیوں کے کریکٹرز کو فالو کرنے لگ پڑتا ہے. اچھا, وہ کہانی اگر پر امید ہے تو بچہ زندگی میں پر امید رہتا ہے. وہ کہانی اگر ڈپریسو, اس میں ڈپریشن ہے, بچے کی زندگی میں ڈپریشن لاشعوری طور پہ کہیں چلا جاتا ہے. اچھا, اگر وہ کہانیوں میں بابے باؤ بلے ڈرونی چیزیں ہیں تو بچہ اس کو سہم جاتا, کیونکہ اس نے دنیا تو دیکھی نہیں ہوتی. ہم بچوں کو جب یہ ڈرونی چیزیں بتاتے سمجھاتے ہیں تو بچہ ساری زندگی ان چیزوں کا بلیور رہتا ہے. ایون کہ ایمان بھی لوگ گوا دیتے ہیں. میں ایک کیس تھا میرے پاس ایک محترمہ کا جو کہہ لیجئے کہ بلاؤں, جن اور ان آسیب, ان چیزوں سے اس قدر سہمت, اتنی ڈری ہوئی تھی, ہر وقت ڈری رہتی تھی, اور ان کے لیے علاج کروا کے وہ تھک چکی تھی. کبھی 15,000 کا تعویذ لیتی تھی, اور کبھی جو ان سے وہ گاؤں بھاگ جا کے دم کرواتی تھی. تو جب وہ ان کی شخصیت کا انالیسس کیا گیا تو پتا لگا کہ وہ بچپن سے ہی ڈرونی باتیں, ڈرونی چیزیں جو ان سے وہ سنتی اور سناتی آئی ہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. بعض اوقات اسکول میں ہمارا ایک گروپ ایسا ہوتا ہے جو یعنی آ کے بتاتی ہے کہ جی ہمارا گاؤں میں گھر ہے, وہ نانی کا گھر ہے, اس میں ایک بیری کا درخت ہے, اس کے ساتھ جو ان سے وہ شام کو ایک چھوٹی سی پوٹلی لٹکی ہوتی ہے, اور جب ہم اسے اتارتے ہیں اس میں سے خون نکلنے لگ پڑتا ہے, اور جب ہم اس کو پھینکتے ہیں تو اگلے دن پھر وہ لگ جاتی ہے. شاہ جی کچھ ٹیچرز بھی ایسی ہوتے ہیں, مجھے خود یاد ہے 5th اسٹینڈرڈ میں ایک ٹیچر تھی جو اس طرح کے, کیا نام تھا ان کا؟ مجھے اب نام تو نہیں یاد, لیکن نا وہ مطلب اس طرح کی باتیں بہت زیادہ بچے چونکہ انسپائر ہوتے ہیں, تو ساری کلاس میں ان کی کلاس اس وجہ سے لیتی تھی کہ وہ کوئی نہ کوئی سٹوری سنائیں گی کہ میں نے ایک دفعہ جن کو دیکھا, میں نے اس طرح دیکھا. اچھا, یہ جو کہانی ہے تم نے بھی سنی, الٹا پیر جو انسان ہے اس کے الٹے پیر ہوتے ہیں, بال اس کے کھلے ہوتے ہیں, یہ ساری کی ساری جو چیزیں یہ صرف جنسیاں کہانیوں کی حد تک ہوتی ہیں. میں بڑے زندگی کے مضبوط یقین اور اللہ پہ توکل کر کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس میں 99.9% کوئی حقیقت نہیں ہو.